الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز چراغ مستقبی سے شرار بولہبی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو آزمانے کے لیے اور اپنے توحید پہ پکا رکھنے کے لیے انسان کو آزمائش میں ڈالا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، اللہ کے رسول کے اپنے خاندان والے اللہ کے رسول کے دشمن بن جاتے ہیں اور اللہ کے رسول کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، تکلیفیں دی جاتی ہیں، اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں، فزیکل اور مینٹل ٹارچر دیا جاتا ہے، اور یہ تمام چیزیں ہم امت مسلمہ کے لیے ہیں کہ ہم ابھی کسی مشکل میں پڑ جائیں تو ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ سامنے ہو کہ وہ کس طریقے سے ہوں گے مشکلات کے اندر زندگی گزاری، لیکن توحید سے ایک لمحہ کے برابر بھی پیچھے نہیں آتے، توحید کی دعوت دیتے چلے گئے اور اپنے کردار سے ایسا رخ پیش کیا کہ اللہ کے رسول کے دشمنوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے ساتھی اور ہمسایہ عطا فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 23 سالہ نبوت کے دور کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا سب سے پہلے وہ نمونہ عطا فرمایا کہ اللہ کے رسول نے ایک اسلامک اسٹیٹ قائم کر دی، اور اسٹیٹ کا بنیادی جوہر کیا تھا؟ کلمہ توحید، وہ کلمہ جس سے پہلے تمام انبیاء اور رسول اپنی قوموں کو دیتے رہے، اور وہ کلمہ جس کی بنیاد کے اوپر دوستی اور دشمنی بنا کرتی تھی، وہی کلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اس چیز کا اقرار کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے اوپر اپنا ایمان پختہ کرو، تفلحوا فلاح پا جاؤ۔ فلاح کا بھی سمجھ لیجیے، قد افلح المؤمنون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ فلاح پا گئے ایمان والے، اور فلاح کا تصور یقیناً مختلف ہے۔ آج کل کے زمانے میں فلاح کسے کہتے ہیں، کامیابی کسے کہتے ہیں، ہر شخص یہ جانتا ہے اور سمجھتا ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کے اندر اپنی نعمتوں سے سرفراز کر دے یہ کامیابی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، زمین ہے، جائیداد ہے، اولاد ہے، حکومت ہے، سیاست اور سیادت ہے، وہ کامیاب ہے، جبکہ اصل کامیابی کیا ہے کہ جس وقت انسان اس دنیا سے رخصت ہو، اس کی روح کو قبض کر لیا جائے، اللہ کے حضور پیش ہو، پہلی منزل قبر ہو، قبر کے اندر اس کا حساب کتاب ہو، اس حساب کتاب دینے کے اندر وہ شکایت دے کے بغیر اپنے دین اور عقیدے کو واضح کر کے بیان کر دے۔ اصل میں کامیابی یہ ہے، کامیابی مال و دولت نہیں، دنیا نہیں، بلکہ کامیابی وہ ہے کہ تم اللہ کے حضور پیش ہو، وہاں پہ پتہ چلے کہ یہ بندہ واقعی اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے والا بندہ تھا اور کامیاب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے کے اس کو سرفراز فرما دیا۔ اللہ کا دین جزیرہ عرب تک غالب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ تکلیف
جو دین کے غلبے کی وجہ سے ہوتی ہے وہ یہود کو ہوتی ہے۔ یہود ہمیشہ رفع اندازی کرتے ہیں، لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں، لوگوں کے اندر وسوسے ڈالتے ہیں، لوگوں کے اندر یہ بات کہتے ہیں کہ یہ محمد علیہ السلام جو کچھ کہتے ہیں یہ کوئی شخص ہے، کوئی بڑا عالم ہے جو آ کے بتلاتا ہے، وہ تمہیں بتا دیتے ہیں۔ ہر معاملے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنخیص کی جاتی ہے، ہر معاملے کے اندر اللہ کے رسول کے سامنے یہ بات کی جاتی ہے کہ دیکھو اصل نبی وہی ہے جو موسیٰ تھے یا عیسیٰ تھے، اور یقیناً وہ دوبارہ آئیں گے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ لیکن جس وقت دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھی اور ہمکار ان کے ساتھ چلتے ہوئے مزید بہتری کی راہ اختیار کرتے ہیں تو ان کی تکلیف مزید بڑھ جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کسی معاشرے مسلم معاشرے کے اندر اگر 3 چیزیں جن کے مطابق زندگی مسلمان گزارتا ہے کہ اس کے اندر رخنہ ڈال دیا جائے تو یقیناً اسلام کی وہ بنیاد جو ہے یا عمارت ہے وہ تلپٹ ہو کے رہ جاتی ہے۔ وہ 3 چیزیں سیاست ہے، اقتصاد ہے اور معاشرت ہے۔ کئی مرتبہ اسلام کے دعوے داروں کے اوپر یلغار کی گئی، اور تینوں معاملے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق نہیں بلکہ اپنے طریقے سے انہوں نے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا دین قیامت تک کے لیے ہے، قائم رہے گا، غالب رہے گا، کبھی اس میں رخنا نہیں آئے گا۔ لیکن ایک چیز کے اندر یہود، اس کے اندر مختلف لوگ شامل تھے، جس کے اندر یہودیت ہے، عیسائیت ہے، مجوسیت ہے اور ہندوازم ہے۔ بدھزم کو بھی ڈال لیجیے، 4-5 مذاہب ہیں۔ ان لوگوں کے بڑے بڑے جوادریوں نے مل کے ایسی کوشش کی کہ مسلمانوں کے اندر کوئی ایسا فتنہ ڈال دیا جائے تاکہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی مسلمان نہ رہے۔ دعویٰ یقیناً کرتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، اسلام کا دعویٰ کرتا ہو، لیکن حقیقت میں اسلام کی روح، ایمان کی روح سے کھینچ لی جائے۔ اور اسی چیز کو پیش کیا گیا سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر، کہ عبداللہ ابن سبا مجوسی، عبداللہ ابن سبا یہ اصل میں یہودی تھا، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو شریعت آئی تھی وہ شریعت غلط تھی، اصل میں حقدار علی تھے۔ اور کچھ عرصے بعد جب دعوت کے اندر مزید پیش رفت کر کے علی کو الہ بنانے کی کوشش کی تو عام دنیا کے اندر کہہ دیا کہ علی ہی وہ الہ ہیں، علی کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ صلاحیت کر چکا ہے، حلول کر چکا ہے، لہذا تم جس طرح اللہ کی عبادت کرتے ہو، تمہارے سامنے الہ موجود ہے، تم ادھر کیوں جاتے ہو، اس کی عبادت کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ سنا، اس فتنے کو مٹانے کے لیے کوشش کی اور سخت ترین سزائیں دی۔ جن لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ علی الہ ہیں، علی خدا ہیں، علی کی عبادت کرنی چاہیے، ان کو پکڑ لیا، حدود قائم کی، ان کو زندہ جلانے کے لیے بھی کہہ دیا کہ ان کو زندہ جلایا جائے کہ وہ اپنی عقیدے سے واپس نہیں آتے۔ یہاں سے ابتدا ہوتی ہے اس فتنے کی، جس فتنے کو آج امت مسلمہ بھی اپنا چکی ہے، اور یہ وہ فتنہ ہے جس کے لیے آج کا پورا غرب، پوری یہودیت، عیسائیت اور ہندوازم مل کے وہ کہتے ہیں کہ اسلام کا صحیح تصور اگر کوئی سامنے ہے تو وہ یہی تصور ہے جس کو عرف عام میں تصوف کہا جاتا ہے۔ اچھا، تصوف کا مطلب یہ سمجھ لیجئے کہ ہم اصل میں اپنے معاملے کو سمجھ، مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ ہم اور معاملوں کے اندر بڑے اچھے ہیں، ہوشیار ہیں، لیکن دینی معاملات کے اندر ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے دین کے اندر کیا کیا چیزیں ملا دی گئی ہیں، اور ایسی چیزیں ملائی گئی ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے اندر سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے، انسان کی فلاح بہبود کے لیے، انسان کے تزکیہ نفس کے لیے، انسان کی نکھار کا لانے کے لیے ایمان کے اندر یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ تم اللہ تعالیٰ کا تصور ایسے پیش کرو کہ اللہ تعالیٰ کے تصور میں یہ رکھو کہ جو تمہارے عقل کے قریب کر۔ اور حقیقت یہ بھائیو، یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا جس نے امت مسلمہ کے اندر ایک نیا دین پیدا کر دیا۔ حقیقت یہی ہے، دین کو میں کیوں کہہ رہا ہوں اس کی وجہ سمجھ لیجیے۔ اصل دین وہ ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے، اصل دین وہ ہے جو حدیث کے اندر اللہ کے رسول کے فرامین کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، یہ اصل دین۔ اگر کوئی شخص ایسی بات سامنے رکھتا ہے جس کا تعلق نہ قرآن سے ہے، نہ حدیث سے ہے، نہ اللہ کے رسول سے ہے، نہ صحابہ سے ہے، نہ تابعین سے ہے، نہ تابعین سے ہے،
حتیٰ کہ اس کا تعلق اگر 14 ائمہ سے بھی نہیں ہے، ہم یقیناً یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ یہ دین نیا دین ہے، اس دین کا محمد علیہ السلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اسی چیز کو پیش کرتے ہوئے علامہ اقبال کہتے ہیں، 1917 کے انہوں نے ایک خط لکھا سید سلمان ندوی کو، ان کے الفاظ یہ ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تصوف فی اسلام کے اندر وہ پودا اجنبی ہے، یعنی اجنبی چیز ہے، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہ اجمیوں کی دماغی خلفشار کا نتیجہ ہے کہ اسلام کے اندر یہ چیزوں کو داخل کیا ہے۔ اس طریقے سے امین اسرائیل فرماتے ہیں کہ اسلام اور تصوف دو متوازی الگ الگ سے دین ہیں، یہ کبھی ملنے والے نہیں، اور تصوف کا اصل ماخذ نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، بلکہ اس کا ماخذ یہودیت، عیسائیت، مجوسیت اور ہندوازم ہے اور بدھزم ہے۔ اس سے ملا کے انہوں نے کہا گیا کہ ہم نیا دین پیش کرتے ہیں، وہ دنیا کے اندر پیش کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ بھائیو، اس کے تصوف کے بارے میں سب سے پہلی بات جو بات دنیا کے اندر آتی ہے، جو کتابی صورت میں موجود ہے، اس کتاب کا نام اپنیشد ہے، اور یہ قدیم ترین کتاب ہے جو تصوف کے بارے میں لکھی گئی، اور اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ کسی کے پاس بیٹھ جانا، کسی کے بیٹھ جا کے اپنی اصلاح لینا، اپنیشد ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا دنیا کے اندر ہمارا اخلاقی جو بگاڑ ہے یا ہمارا اخلاقی انحطاط جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، ہمارے پاس اللہ کا کلام موجود ہے، ہمارے پاس اللہ کی سیرت موجود ہے، اللہ کے رسول کی سیرت موجود ہے، ہمارے سامنے صحابہ کا طرز عمل موجود ہے، ہمارے سامنے تبع تابعین کا طرز عمل موجود ہے، اور ہمارے سامنے عالمہ اربعہ کا بھی موقف پورا موجود ہے، پھر کیا ضرورت پیش آتی ہے کہ ہم نئی نئی چیزوں کے پیچھے بھاگیں، نئی نئی چیزوں کو ایجاد کریں، نئی نئی چیزوں کو اپنے اوپر لگائیں اور اپنے آپ کو بھی گمراہ کریں، ہر جگہ کو، ہر چیز کو گمراہ کریں۔ یہ اپنیشد کی کتاب جو لکھی گئی اس کی بنیادی چیز آپ سمجھ لیجیے، تمام یہی وہ چیزیں جو تصوف کے اندر پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ اللہ ہر چیز میں پوشیدہ ہے، اللہ ہر چیز کے اندر موجود ہے، جس کو اس کے عام کے اندر وحدت الوجود کہتے ہیں، اور ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ ظاہر ہے۔ اب اس کو مزید تفصیل سے بیان کیا جائے تو لمبا مضمون رہتا ہے، لیکن میں صرف اتنا بتا دوں کہ اس کا موقف یہ تھا، ان لوگوں کو موقف یہ تھا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر جو کچھ بھی بنایا، کائنات کے اندر جو کچھ بنایا، وہ اصل اللہ کے وجود کا حصہ ہے، اللہ کے وجود کے جسم کا حصہ ہے۔ یعنی توحید کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا، وہ کفوا، وہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اپنے کفو کے اندر کوئی اس کا ہمساتی اور ہمکار نہیں ہے۔ یہ اصل میں توحید، لیکن یہاں کہا کیا گیا کہ دنیا کے اندر ہر چیز اللہ کے وجود کا حصہ ہے، اور یہ تصور کا بنیادی ماخذ میں یہ چیز ہے۔ اور دوسرا یہ فرمایا، دوسرا تصور یہ تھا کہ کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہمارے سامنے موجود ہے یہ اللہ کا پرتو ہے، اللہ کا پرچھائی ہے، اللہ کا اس کے اندر آثار و آیات نظر آتی ہیں، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پوری کائنات کے اوپر اللہ کو گھیرا ہوا ہے۔ اس کے اندر ایک اور چیز جس کو وحدت الشہود کے نام سے بیان ہے، تمام ٹرمنالوجی اس کی تصوف کی ہے۔ وحدت الشہود کیا ہے کہ آپ کو جو کچھ نظر آ رہا ہے، دنیا ہے، آسمان ہے، شجر ہے، تھر ہے، جنت دوزخ ہم نے دیکھ لی، لیکن ہمارے ایمان میں موجود ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت میں صرف اللہ ہی کی حقیقت ہے، وہی ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یعنی تو نسبت تناسب بناتے ہیں نا کہ بندہ تناسب مثل کرے، وہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے۔ پہلے میں نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں صلاحیت کیے ہوئے ہے، اللہ تعالیٰ کے وجود کا حصہ ہے دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے۔ دوسرا یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی موجود ہے۔ ہمارے ذہن کے اندر بٹھا دیا ہے کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، ہوا بھی ہے، پانی بھی ہے، انسان بھی ہے، حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں ہے، صرف اللہ ہی اللہ ہے۔ مثال بڑی عجیب دی جاتی ہے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس بات کو سمجھنا چاہے کہ اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے کہ ایک بندہ کوئی رسی لے، کوئی تار لے، تار کے اگلے کونے کے اوپر وہ اپنے کوئی کپڑا باندھ دے، کپڑے کے اندر تیل لگا کے اس کو آگ لگا دے اور اس کو لے کے تیزی سے ہوا کے اندر گھمانا شروع کر دے، تو دیکھنے والوں کو ایک ہلکا نظر، ایک دائرہ نظر آئے گا، آگ کا دائرہ نظر آئے گا، لیکن حقیقت میں دائرہ وہ نہیں ہے۔ اصل میں تیزی سے گھمانے کے وجہ دائرے کی صورت میں نظر آتی ہے، بلکہ بھی کوئی معاملہ یہی ہے، ہمیں کائنات کی دنیا چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ تمام چیزیں اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اگر اس فلسفے کو مان لیا جائے، تھوڑی دیر کے اگر ہم مان لیں
جب عقل بندہ اپنی استعمال کرتا ہے پھر اس کے اندر نئی نئی فطرے پیدا ہوتے ہیں. ہم مکلف ہیں اپنی تمام عقل کو باندھ کے رکھیں, اللہ کے رسول کے احکامات کے سامنے اپنی عقل کی بات کوئی نہ کرے. اگر یہ تصور مان لیا جائے کہ اللہ ہی کے وجود کا ہم حصہ ہیں, دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے, تو یہ سوچو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ایسی عجیب احمقانہ بات جو کی جاتی ہے, اگر ہم اللہ کے وجود کا حصہ ہے نعوذ باللہ, اگر ہماری یہ کوئی حقیقت ہے ہم سب کچھ اللہ ہی اللہ ہے, تو اللہ جنت میں کیوں ڈالے گا اپنے آپ کو؟ اللہ اپنے آپ کو دوزخ میں کیوں ڈالے گا؟ کیونکہ اللہ اگر ہمیں ڈالتا ہے تو ایسی بات ہے ہم اللہ کے وجود کا حصہ ہیں ان کے کہنے کے مطابق. اس کا مطابق اللہ تعالیٰ اپنے وجود کو دوزخ میں ڈالے گا, اس سے بھی بڑھ کے. اگر اللہ کا وجود کا حصہ ہم اپنے آپ کو مان لیں اور واقعی مانیں کہ ہم اللہ کے وجود کا حصہ ہیں, جنت بھی اللہ کے وجود کا حصہ ہے, دوزخ بھی اللہ کے وجود کا حصہ ہے, اپنے حصے کے اندر مزید کس کو سزا کیسے دے گا؟ یہ تصور ماننے کے بعد دین کا وہ بنیادی فلسفہ ہے وہ تمام اوقات ہو کے رہتا ہے, تلپٹ ہو کے رہتا ہے, کچھ بھی باقی نہیں بچتی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہمیں بتا دیا کہ تم میرے وجود کا حصہ ہو لیکن میں تمہیں سزا بھی دوں گا, تم میرے وجود کا حصہ ہو لیکن تمہیں میں دوزخ بھی ڈالوں گا. تو یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے ہیں جو اس نظریے کی صورت کے اندر ہمارے سامنے آتی ہیں, اور اس کا بعض اوقات معلوم ہے اظہار بھی کیا جاتا ہے. اور اظہار کرنے والے بھی کوئی دور کے لوگ تو یقیناً ابن عربی کا میں نے پچھلے جو عرض کیا تھا آپ کے سامنے سورہ فلسفہ پڑھائی کہ اصل وہ موجود اسی کا وہی تھا, لیکن اس کو آج بھی اسی طریقے سے بھرپور طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. بات تلخ ہے, جس وقت ڈاکٹر جو ہے نا کسی بندے کو نشتر چلاتا ہے نا کہ آپریشن کرنے کے لیے, دیکھنے والا سمجھتا ہے بڑا ظلم کر رہا ہے ڈاکٹر, دیکھو بندے کو کاٹ دیا اور چھری مار دی تو خون نکال دیا. لیکن اصل میں یہ ڈاکٹر کا منشا و مرکز کیا ہوتی ہے کہ میں اس کا علاج کرنا چاہتا ہوں, اس سے وہ ناسور و برائی نکالنا چاہتا ہوں. بے شک تکلیف نظر آتی ہے لیکن اصل میں تکلیف نہیں ہے, اس کی صحت کے لیے یہ کام ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس طریقے سے جب ہم اس بات کے اوپر موضوع پر بات کرتے ہیں, یقیناً لوگوں کے تصورات اس میں موجود ہیں, وہ تصورات کی وجہ سے بندہ سمجھتا ہے کہ بڑی سخت بات کر رہے ہیں, لیکن ہم مجبور ہیں کہ ہمارے سامنے اللہ کے رسول کی سیرت موجود ہے, ہمارے سامنے قرآن کے احکامات موجود ہیں, ہمارے سامنے اللہ کے رسول کا طرز عمل اور صحابہ کا تربیت کا نظام موجود ہے. اس کے علاوہ کوئی نظام ہم ماننے کو قطعی طور پہ تیار نہیں سکتے. تو یہ بنیادی چیز ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اللہ کی مثال کسی سے نہ دی جائے. لا مثال لہ ولا مثیل لہ, نہ اللہ کی مثال دی جا سکتی ہے, نہ اس کو کوئی مثال ہے, نہ اس کی مثیل دی جا سکتی ہے. اس جیسا کوئی بھی نہیں. وہ سمیع ہے, بصیر ہے, لیکن اس کا پیٹ دیکھنا اور سننا ہمارے جیسا نہیں. اللہ تعالیٰ کا وجود ہے لیکن اس کا وجود میرے اور آپ جیسا نہیں. وہ اپنی ہر چیز کے